ڈیڈ، میں اس جاہل لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا انتہائی نخوت اور غصے سے چلایا تھا۔ اس کی آواز میں نفرت کی ایسی شدت تھی کہ پاس کھڑے ملازم بھی سہم گئے۔ کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی وہ لڑکی جس کے کانوں میں یہ زہر میں بجھے الفاظ پڑے تھے، کسی سوکھے پتے کی طرح لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل یوں دھڑکا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے تمہارا عمیر۔ اس کے باپ سکندر شاہ نے مضبوط اور اٹل لہجے میں اسے یاد دلایا تھا، جیسے اس کی چیخ و پکار ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو۔ باپ کی بات پر عمیر نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں اپنی بیوی نہیں مانتا اسے، میں اسے امریکہ جانے سے پہلے طلاق دے دوں گا، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک پورے گھر میں محسوس کی جا سکتی تھی، جبکہ دروازے کے پیچھے چھپی وہ لڑکی نورے، جس کی دنیا ابھی ابھی لٹی تھی، اس کے جانے کے بعد دھیرے سے مسکرائی تھی۔ یہ ایک عجیب مسکراہٹ تھی، آنسوؤں میں بھیگی ہوئی، سکون اور بے یقینی کے درمیان معلق۔ طلاق کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں لوٹ سکتی تھی، اس قید سے آزاد ہو سکتی تھی جہاں اس کا شوہر اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ پر نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ قسمت کے فیصلے انسان کی سوچ سے ماورا ہوتے ہیں۔ تبھی تو 2 دن بعد عمیر کے والد نے زبردستی اسے بھی عمیر کے ساتھ امریکہ روانہ کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ بابا، میں اس ان پڑھ جاہل لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ایک پڑھا لکھا مہذب انسان ہوں، اور آپ کی وہ بھتیجی، اسے تو کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ عمیر اپنے باپ کے سامنے بے بسی سے دہائی دے رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس وقت معاملہ عزت کا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اور میرے بھائی جمشید کی پگڑی اچھالی جائے۔ گاؤں والے تھو تھو کریں گے، اس لیے چپ چاپ تمہیں نورے سے نکاح کرنا ہوگا۔ سکندر شاہ کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ لیکن بابا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کیرولین کے بارے میں بتایا تھا۔ جیسے ہی عمیر نے یہ بات کہی، سکندر شاہ نے ایسا قدم اٹھایا جس نے عمیر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے اپنے سر پر سجی خاندانی وقار کی علامت اپنی پگڑی اتار کر اس کے پاؤں پہ رکھ دی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کی عزت بچ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سر لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جائے، تو آج اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھ لو۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اپنے باپ کے پاؤں میں پڑی پگڑی دیکھ کر وہ ایک دم سے لرز گئے۔ وہ کتنا ہی ماڈرن اور مغربی تہذیب کا دلدادہ سہی، لیکن تھا تو اسی مٹی کا بیٹا جہاں باپ کی پگڑی کی حرمت جان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے جھک کر پگڑی اٹھائی، اسے جھاڑا اور ادب سے واپس اپنے باپ کے سر پر رکھا۔ بابا، میں پڑھا لکھا ضرور ہوں، لیکن اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنے باپ کی عزت کو اپنے پاؤں میں رونتا دیکھوں۔ جیسا آپ کا حکم۔ اس کی آواز میں شکست کی تلخی واضح تھی۔ عمیر شاہ فیملی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ سکندر شاہ اور جمشید شاہ دونوں سگے بھائی تھے۔ سکندر شاہ نے شہر کی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی تھی اور شروع ہی سے شہر میں مقیم تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا عمیر تھا۔ تینوں بچے شہری ماحول میں پلے بڑے تھے اور گاؤں کی تہذیب و تمدن سے تقریباً ناواقف تھے۔ عمیر پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا تھا، جبکہ بیٹیاں بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم تھیں۔ دوسری طرف جمشید شاہ تھے جو اپنے باپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کی شادی اپنی سگی چچازاد سے ہوئی تھی، جس سے ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نورے۔ نورے کی ماں بھی ان پڑھ تھی اور جمشید شاہ بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے شروع ہی سے اپنے باپ کے ساتھ زمینوں اور جائیداد کا کام سنبھالا تھا اور انہیں اسی کام سے عشق بھی تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی سکندر شاہ کی طرح زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ نورے کو بھی گاؤں کے ہی اسکول سے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی۔ وہ ایک سادہ، معصوم اور مشرقی حیا کا پیکر تھی۔ نورے کے دادا کی خواہش تھی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کی زندگی میں ہی ہو جائے، لہٰذا میٹرک کے فوراً بعد ہی اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نورے کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شہر میں کریں۔ جلد ہی شہر کے ایک امیر کبیر خاندان سے نورے کا رشتہ آ گیا۔ لڑکے والوں کو نورے کی سادگی بھا گئی اور اس نام پر موجود زمین جائیداد بھی ان کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ انہی دنوں عمیر بھی اپنی پڑھائی سے چھٹیاں لے کر امریکہ سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اسے جب اپنے چچازاد نورے کی شادی کا علم ہوا تو اسے بھی گاؤں جانا پڑا۔ اسے گاؤں کے لوگ اور وہاں کا ماحول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اکثر انہیں جاہل کہہ کر پکارتا اور اپنے باپ سے کہتا، شکر ہے ڈیڈ، آپ ہمیں اس ماحول سے دور لے آئے تھے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ چچا کی بیٹی نورے کو دیکھیں،
اسے تو بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔ اس کا باپ سکندر شاہ اکثر اسے اس بات پر ٹوک دیتا تھا، لیکن عمیر کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ خود ایک خوبرو، وسیع اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور شاید اسی ذوق میں وہ نورے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ہر طرف خوشی اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نورے سرخ روسی جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ حیا اور خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اور اب خوشیوں کی جگہ تشویش نے لے لی تھی۔ جب لڑکے والوں کی کال آ گئی تو ان کا جواب کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا جو نورے کا دلہا بننے والا تھا نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ خبر پنڈال میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ بارات اب نہیں آنے والی، لڑکا ہی بھاگ گیا۔ یہ الفاظ جمشید شاہ اور نورے کے دل پر کسی تیزاب کی طرح گرے تھے۔ ایک طرف بیٹھا عمیر اپنے دوستوں کے ساتھ گسر پسر کر رہا تھا۔ شہر کا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس جاہل لڑکی سے شادی کیوں کرنے لگا تھا؟ اس کی سوچ میں وہی حقارت تھی۔ جہاں جمشید شاہ کا سر شرم سے جھکا جا رہا تھا، وہیں سکندر شاہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں اپنی اور اپنے بھائی کی عزت خاک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں کے لوگ انہیں ساری عمر تانے دیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور عمیر کو بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے۔ دیکھو عمیر، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس وقت تمہیں نورے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اپنے ہی تو اپنوں کے کام آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمیر بھڑک اٹھا، لیکن بابا، میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ شادی اس کی ٹوٹی، بارات اس کی نہیں آئی، تو میرا کیا قصور؟ تمیز سے بات کرو۔ سکندر شاہ نے اسے جھڑکا۔ نورے ہماری عزت ہے، تمہاری بہن جیسی، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کیا؟ لیکن عمیر بار بار انکار کر رہا تھا اور اپنی کلاس فیلو کیرولین کا واسطہ دے رہا تھا۔ تبھی سکندر شاہ نے وہ قدم اٹھایا اور اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر اور قدموں میں پڑی پگڑی نے عمیر کے اندر کی غیرت مند بیٹے کو جگا دیا۔ اس نے بادل ناخواستہ ہاں کر دی تھی۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن اس نے اسی دن یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا۔ نہ اس کے کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ ہی اس کے دل میں۔ شہر کی بڑی سی کوٹھی میں نورے کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس کی تائی جان سکندر شاہ کی بیوی نے اس کا بہترین استقبال کیا تھا۔ وہ ایک شفیق خاتون تھی اور نورے سے کہنے لگی، میں تو چلتی تھی کہ میں اپنی بہو کو بہت دھوم دھام سے استقبال کروں، لیکن حالات نے مہلت ہی نہ دی۔ فکر نہ کرو، ہم بعد میں تمہاری شادی کا ایک بہت بڑا فنکشن رکھیں گے۔ نورے کو ان کی محبت نے کچھ حوصلہ دیا، لیکن اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی دلہن بن چکی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ عمیر کی شخصیت سے ہمیشہ مرعوب رہی تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اسے عمیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی طوفان زدہ کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور عمیر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نورے کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ عمیر کے چہرے پر غصے اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ اسے اندر آتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور نورے کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہو۔ اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی آواز کسی برفانی تودے کی طرح سرد اور بے رحم تھی۔ تمہارے ساتھ نکاح میں نے صرف اور صرف اپنے بابا کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میرے کمرے پر اور میری زندگی پر ملکیت جما کر بیٹھ جاؤ۔ نکلو یہاں سے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ سے کھینچا تھا۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لیکن عمیر، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تائی اماں نے یہاں چھوڑا ہے۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ تو ایسا کرو نا، تم تائی اماں کے کمرے میں ہی چلی جاؤ۔ مجھے عادت نہیں ہے اپنا کمرہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی، خاص طور پر کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے میں… اس نے نفرت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی اس بات پر نورے کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ دوپٹے سے آنسو پہنچتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساری رات وہ ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پر پڑی سسکتی رہی۔ اس عالیشان گھر میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ بے گھر اور لاوارث تھی۔ صبح جب عمیر کی ماں نے اسے وہاں اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئیں کہ عمیر نے اسے کمرے سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے عمیر کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ وہ گاؤں سے آئی ہے،
اسے ہمارے طور طریقے سیکھنے میں وقت لگے گا، لیکن عمیر کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی پھٹ پڑا۔ صرف آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے، اور بہت جلد میں اسے اپنے نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ میں اس جاہل کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا جسے کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گیا تو اس نے کہیں جوتے اتارے ہوئے تھے، کہیں زیور پھینکا ہوا تھا۔ مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اس سے۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہو جائے گی، لیکن عمیر کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اسی دن ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ آج ہی امریکہ جانے کے لیے اپنی ٹکٹ کروا لے گا اور جانے سے پہلے نورے کو طلاق دے کر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سکندر شاہ جو ابھی ابھی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے، یہ سن کر غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، تمہیں نورے کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، تم نورے کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ڈیڈ، آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پوری زندگی اس بوجھ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ عمیر نے بھی تلخی سے جواب دیا۔ تم رہے ہی کب ہو اس کے ساتھ؟ جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے، تم نے پہلی رات ہی اسے جانوروں کی طرح کمرے سے باہر نکال دیا۔ سکندر شاہ کی آواز میں دکھ اور غصہ تھا۔ ڈیڈ، میں اس جاہل لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ شادی تو بہت دور کی بات۔ اس وقت عمیر کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے، جبکہ نورے دروازے پر سہمی کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ طلاق کا لفظ اس کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں تو اس لفظ کے نام سے ہی لرز جاتی تھیں۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ جانتی تھی کہ طلاق کے بعد اسے اپنے گاؤں ہی جانا پڑے گا، جہاں لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ اسی لمحے اس کے تایا جان سکندر شاہ کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے عمیر۔ شاید نورے کوئی غیر نہیں، اسے لاوارث مت سمجھنا۔ بھتیجی ہے وہ میری، مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز، اور میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے اسے طلاق دینے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ کوئی بے حد غصہ آیا۔ اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے۔ لیکن بابا، میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ میں امریکہ جانے سے پہلے اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دروازے کے پیچھے چھپی نورے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ یہ مسکراہٹ ایک سکون کی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے تایا جان کبھی بھی عمیر کو اسے طلاق نہیں دینے دیں گے۔ لیکن قسمت کے لکھے فیصلے کب انسان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ عمیر نے کمرے میں آتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ وہ کپڑے بیگ میں پھینکتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں یہاں آیا اور تمہاری شادی میں شرکت کی۔ جان چھوڑ دو، میری خدا کا واسطہ، جا رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ کر، اور فکر مت کرو، جلد ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر نورے جو اب تک خاموش کھڑی تھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ نہیں عمیر شاہ، ایسا نہ کرنا، مجھ پر طلاق کا دھبا نہ لگانا۔ گاؤں والے باتیں کریں گے، میرے ماں باپ کا سر جھک جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر عمیر نے ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے اور چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ آج تک اتنی غور سے کبھی بھی عمیر نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل پسیجا، لیکن پھر وہ نفرت غالب آ گئی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر بھی عمیر کا ارادہ نہیں بدلا تھا، اور وہ اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کا اور عمیر کا سفر یہیں ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے تایا جان سکندر شاہ کمرے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسا حکم سنایا جس نے نورے کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ تم بھی اپنی پیکنگ کر لو بیٹا، تم بھی عمیر کے ساتھ امریکہ جا رہی ہو۔ اس بات پر وہ حیرت سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمیر کو تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہی پڑے گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ باپ کے آخری الفاظ کسی دھمکی سے کم نہ تھے۔ عمیر جانتا تھا کہ اس کے والد جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ وہ اپنی ضد اور انا کی جنگ میں اپنے باپ کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، اور اسے ایک ایسے سفر پر مجبور کیا جا رہا ہو جس کی منزل صرف تاریکی تھی۔ اسے نورے کا ویزا اور ٹکٹ کروانا پڑا۔
ہر کاغذی کارروائی، ہر قدم سے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نورے سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ اسے اپنی آزادی کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگا تھا۔ دوسری طرف نورے ایک عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ وہ امریکہ نہیں جانا چاہتی تھی، ایک ایسے ملک میں جہاں وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، جہاں کی زبان اور تہذیب سے وہ ناواقف تھی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس کے وجود کو بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھا۔ یہ کسی حسین خواب کی تعبیر نہیں، بلکہ ایک ڈراؤنے خواب کا آغاز تھا۔ اس نے اپنی تائی جان کے سامنے رو رو کر دل کا حال بیان کیا تھا۔ تائی جان، میں وہاں کیسے رہوں گی؟ وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اکیلی کیا کروں گی؟ تائی جان نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ دیکھ بیٹی، مرد غصے کا تیز ہوتا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہوتا۔ عمیر ابھی ضد میں ہے، جب تم اس کا خیال رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی تو اس کا دل ضرور پگھل جائے گا۔ بیوی کا کام ہی شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے۔ تم ہمت مت ہارنا۔ انہوں نے اسے کچھ نصیحتیں کی اور ڈھیر سارا پیار دے کر رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں روانہ ہونا تھا۔ ایئرپورٹ پر سکندر شاہ اور ان کی بیگم عمیر کو چھوڑنے آئے تھے۔ نورے اپنی تائی جان کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے سجنبی سفر پر مت بھیجو، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سکندر شاہ نے عمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ وہاں پر اکیلی، اس کا خیال رکھنا، یہ میری عزت ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ عمیر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اس جذباتی منظر سے فرار چاہتا تھا۔ جہاز میں دونوں کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں۔ نورے زندگی میں پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے دھڑک رہا تھا۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو اس نے مضبوطی سے اپنی کرسی کے بازو تھام لیے اور پھر آنکھیں میچ لیں۔ وہ چاہتی تھی کہ عمیر سے بات کرے، اپنی گھبراہٹ کا اظہار کرے، لیکن عمیر نے بیٹھتے ہی اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا دیے تھے اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نورے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نورے نے کچھ دیر بعد ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ زمین پر جلتی روشنیاں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر بادلوں نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اسے اپنا گاؤں، اپنے ماں باپ، اپنی سہیلیوں کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے انہیں اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر لیا کہ کہیں عمیر نہ دیکھ لے، لیکن عمیر اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ کئی گھنٹوں کے اس طویل سفر میں ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ وہ دو ایسے مسافر تھے جن کی منزل تو ایک تھی لیکن راہیں بالکل جدا تھیں۔ امریکہ کے ہوائی اڈے پر اتر کر نورے کا سر چکرا گیا۔ ہر طرف انگریزی بولتے لوگ، تیز رفتار زندگی اور چکا چوند روشنیوں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ عمیر انتہائی سہولت سے تمام کارروائی مکمل کروا رہا تھا، اور نورے کسی بچے کی طرح چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ عمیر اس سے یوں مخاطب ہو رہا تھا جیسے کسی اجنبی کو ہدایات دے رہا ہو، ادھر کھڑی رہو، یہاں آؤ، پاسپورٹ دو۔ اس کے لہجے میں اپنائیت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے جب اس نے شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھا تو اسے اپنا وجود اور بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا اس وسیع و عریض اجنبی دنیا میں وہ کبھی اپنی جگہ بنا پائے گی؟ ٹیکسی خوبصورت رہائشی عمارت کے سامنے رکی۔ عمیر سامان نکالنے لگا اور نورے سہمی ہوئی باہر کھڑی اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کا نیا قید خانہ بننے والی تھی۔ عمیر کا اپارٹمنٹ جدید طرز کا تھا، صاف ستھرا اور انتہائی منظم، ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ عمیر کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، سرد اور بے تاثر۔ اس میں گھر جیسی گرم جوشی اور اپنائیت کا احساس بالکل نہیں تھا۔ نورے اندر داخل ہوئی تو اسے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ عمیر نے سامان اندر لا کر رکھا اور سیدھا نورے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ دیکھو، میرے کچھ اصول ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان پر سختی سے عمل کرو۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، تم اس کمرے میں رہو گی۔ اس نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کمرے میں آنے کی یا میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس گھر میں دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ تم میری بیوی صرف میرے گھر والوں کے سامنے ہو۔ یہاں ہم صرف روم میٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں
اب میں تم سے بھی کسی قسم کی مداخلت کی توقع نہیں رکھتا۔ نورے نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ عمیر اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ نورے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیروں میں جیسے چلنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ان کی زندگی عمیر کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی چل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان میلوں کی دوریاں تھیں۔ عمیر صبح سویرے اپنی یونیورسٹی چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ وہ اپنا کھانا پینا باہر ہی کرتا تھا۔ نورے سارا دن اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی۔ شروع میں تو وہ بہت روئی، تنہائی اسے کھانے کو دوڑتی۔ وہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کی تیز رفتار زندگی کو دیکھتی رہتی اور اپنے گاؤں کو یاد کرتی رہتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ کب تک روتی؟ اس نے اپارٹمنٹ کو ہی اپنی دنیا بنا لیا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا ذمہ اٹھا لیا۔ وہ ہر چیز کو چمکا کر رکھتی۔ اسے کچن میں پاکستانی مسالے اور کچھ دالیں مل گئیں تو اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ کئی دنوں بعد جب اپارٹمنٹ میں دال اور چاول کی خوشبو پھیلی تو یہ خوشبو نہیں تھی، یہ گھر کی مہک تھی۔ جب عمیر رات کو واپس آیا تو اس خوشبو نے ایک لمحے کے لیے اس کے قدم روکے، لیکن پھر وہ اپنے چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نورے نے ہمت کر کے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ عمیر نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں نے کھانا بنایا تھا آپ کے لیے، نورے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، عمیر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دروازہ بند کرنے لگا۔ نورے نے جلدی سے کہا، کل سے میں آپ کے لیے بنا دیا کروں گی، مجھے ضرورت نہیں، شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نورے وہیں پلیٹ پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس کے آنسو پھر سے اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار تھے۔ اس نے وہ کھانا خود بھی نہیں کھایا اور پھینک دیا۔ وہ عمیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن عمیر اسے ہمیشہ نظر انداز کر دیتا۔ وہ ٹی وی دیکھ کر اور کتابیں پڑھ کر انگریزی سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اس ماحول میں کچھ تو سمجھ سکے۔ وہ اکثر عمیر کو فون پر کسی لڑکی سے ہنستے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف پاتی۔ وہ جانتی تھی یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر عمیر نے پاکستان میں کیا تھا۔ وہ دیکھتی کہ عمیر اس سے بات کرتے ہوئے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا موازنہ کرتی تو اس کا دل کٹ جاتا۔ ایک رات عمیر اپنی کسی دوست کی پارٹی سے کافی دیر سے لوٹا۔ وہ نشے میں لگ رہا تھا۔ نورے اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے جاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے غلطی سے نورے کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ نورے اسے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ عمیر نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت ابھر آئی۔ تم میری زندگی میں کیوں؟ تم ایک عذاب کی طرح مجھ پر مسلط ہو گئی۔ تم جانتی ہو میں کیرولین سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے، میری دنیا ہے، اور تم ایک جاہل گنوار لڑکی۔ وہ نشے میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ کہتے کہتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر پڑا۔ نورے نے اسے اس حالت میں دیکھا تو نفرت کے باوجود اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن عمیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ چیخا تھا۔ نورے وہیں رک گئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور عمیر وہیں فرش پر بے سود پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس رات اس کے منہ سے نکلے الفاظ نورے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ گزشتہ رات عمیر کے نشے میں کہے گئے الفاظ نورے کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ تم ایک عذاب ہو، ایک جاہل گنوار لڑکی۔ یہ الفاظ کسی زہریلے ناک کی طرح اسے ہر لمحے ڈس رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ عمیر اپنے کمرے سے نکلا، ایک نظر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا باہر چلا گیا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی اس بے حسی نے نورے کو مزید توڑ دیا تھا۔ اس سے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس شخص کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ صرف ایک بوجھ تھی جسے حالات نے اس کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ کئی دن وہ اسی کیفیت میں رہی۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، وہ بس گھنٹوں ایک جگہ بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ لیکن پھر ایک دن اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، بجھا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال۔ یہ وہ نورے نہیں تھی جسے اس کے ماں باپ نے پالا تھا، وہ تو ایک زندہ دل اور ہمت والی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا وہ کب تک کسی کی نفرت میں خود کو یوں گھلاتی رہے گی؟ اگر عمیر کو اس کی پرواہ نہیں تو اسے خود کو اپنی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس دن اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے عمیر کے جانے کے بعد ہمت کر کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ وہ شروع میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ قریب میں ہی ایک آہستہ سے اس نے ہم عمر پارک تھا،
وہ وہاں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر، ہرے بھرے درختوں اور رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ سکون ملا۔ ابھی اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور پھر کچھ دیر کے لیے اس پارک میں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ پارک اس اجنبی شہر میں اس کا واحد دوست بن گیا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پاکستانی گروسری سٹور کا اشتہار دیکھا۔ اس نے پتہ نوٹ کیا اور اگلے دن ہمت کر کے بس میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اسے لگا جیسے وہ اپنے ملک میں واپس آ گئی ہو۔ اردو بولتے لوگ، پاکستانی اشیاء، وہی جانے پہچانے مسالوں کی خوشبو، اور وہاں سے ایک فون کارڈ خریدا۔ اس کا دل شدت سے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے اسٹور کے باہر لگے پبلک بوتھ سے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد جب اس کے بابا جمشید شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کو اپنے آنسو ضبط کرنا بہت مشکل ہو گئے تھے۔ کیسی ہو میری بچی؟ تم نے تو اتنے دنوں سے فون نہیں کیا، ہم سب بہت پریشان تھے۔ ان کی آواز میں فکر مندی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز آنسوں کی وجہ سے بھر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ وہ یہاں کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں نا عمیر، اس لیے وقت نہیں ملا۔ عمیر کیسا ہے؟ داماد جی ٹھیک ہے نا؟ خیال رکھتے ہیں تمہارا؟ اس کی ماں نے فون لے کر پوچھا۔ جی اماں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے ایک بڑا جھوٹ بولا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں یہ بتا کر تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی کہ جس شخص کے حوالے انہوں نے اپنی بیٹی کی ہے وہ اسے اپنی دہلیز پر بھی کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے سب سے بات کی، اپنی تائی جان سے بھی بات کی اور سب کو یہی یقین دلایا کہ وہ بہت خوش ہے۔ فون بند کر کے وہ وہیں بوتھ میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف عمیر کی زندگی میں بھی سب کچھ بہترین نہیں تھا۔ اس کا تمام تر دھیان کیرولین پر مرکوز تھا، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کیرولین اس سے کچھ کھچی کھچی رہتی ہے۔ وہ اکثر اس کے فون کا جواب نہیں دیتی یا پھر بہت مختصر بات کرتی ہے۔ اس نے کئی بار ملنے کے پروگرام بنائے، لیکن کیرولین ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن عمیر نے اسے فون کیا تو ان کی گفتگو میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ ہیلو کیری، کیسی ہو؟ ہم آج شام مل رہے ہیں نا؟ او عمیر، آئی ایم سو سوری، آج نہیں ہو سکے گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ پھر سے کام؟ کیرولین، پچھلے ایک ہفتے سے تم یہی کہہ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ عمیر کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، تم اتنا شک کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں مصروف ہوں۔ کیرولین کا لہجہ چڑچڑا تھا۔ عمیر کو اس کے لہجے سے دکھ پہنچا، لیکن وہ محبت میں اندھا تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ سچ میں مصروف ہے۔ اس دن جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ نورے نے اس کے لیے کھانا میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ روز کی طرح اس سے جھڑکنے ہی والا تھا کہ بس چپ چاپ اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نورے نے محسوس کیا کہ آج اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ کوئی گہری پریشانی تھی۔ وہ وجہ تو نہیں جان سکی، لیکن اسے پہلی بار عمیر پر غصہ نہیں بلکہ ترس آیا۔ اس نے خاموشی سے کھانا اٹھا کر واپس رکھ دیا۔ چند دن بعد کیرولین کی سالگرہ تھی۔ عمیر نے سوچا وہ اسے سرپرائز دے کر ان کے درمیان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دے گا۔ اس نے ایک بہت مہنگا ہیرے کا ہار خریدا اور پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لے کر اس کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نورے نے اسے تیار ہو کر خوشی خوشی جاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ساری تیاریاں کس کے لیے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو اندر ہی کہیں دفن کر دیا۔ عمیر کیرولین کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور جیب میں مخملی ڈبیا میں رکھا ہیرے کا ہار۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے دیکھ کر کتنی خوش ہوگی۔ وہ مسکراتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے کیرولین کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی، پھر تیسری بار، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے فون نکالا اور کیرولین کا نمبر ملایا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر وہیں انتظار کرنے لگا۔ شاید وہ کہیں باہر گئی، ابھی آ جائے گی۔ 1 گھنٹہ پھر 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے پھول مرجھانے لگے اور اس کی خوشی پریشانی میں بدل گئی۔ تبھی اسے اپنا ایک مشترکہ دوست ڈیوڈ عمارت سے نکلتا دکھائی دیا۔ ارے عمیر، تم یہاں؟ ڈیوڈ نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں، میں کیرولین کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی سالگرہ ہے نا آج۔ وہ جواب نہیں دے رہی۔ عمیر نے پریشانی سے کہا، کیرولین؟ اوہ یار، میں نے تو اسے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورینٹ کا لاوائلٹ میں دیکھا ہے۔ وہ مارک کے ساتھ تھی۔
تم جانتے ہو نا مارک کو جو بہت بڑا بزنس مین ہے؟ وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ ڈیوڈ نے انتہائی معصومیت سے کہا، وہ ان کے رشتے کی پیچیدگیوں سے ناواقف تھا۔ ڈیوڈ کے الفاظ عمیر کے سر پر کسی بوم کی طرح گرے تھے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ مارک، کیرولین اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اس نے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ وہ سیدھا اسی ریسٹورانٹ پہنچا۔ اس نے کانچ کے دروازے سے اندر جھانکا تو اس کا پورا وجود لرز گیا۔ اندر ایک کونے کی میز پر کیرولین مارک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک چمکتا ہوا کڑا تھا جو یقیناً مارک نے ہی اسے پہنایا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور ان کی قربت ان کے رشتے کی گواہی دے رہی تھی۔ عمیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اندر جا کر سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن اس کی غیرت نے اسے یہ تماشا کرنے سے روک دیا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہار والی ڈبیا نکالی اور اسے پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ اس کا دل، اس کا غرور، اس کا اعتبار، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیرولین اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ صرف وقت گزار رہی تھی اور جیسے ہی اسے کوئی بہتر آپشن ملا اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ شہر کی روشنیاں جسے ہمیشہ خوبصورت لگتی تھی آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی حماقت پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے ایک جاہل لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا، اپنے باپ سے بغاوت کی تھی، اور کس کے لیے؟ ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کے نزدیک محبت کی نہیں پیسے کی اہمیت تھی۔ اسے کیرولین کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے ایک بار مذاق میں کہے تھے، کیا تم سچ میں سوچتے ہو کہ میں تمہاری اس گاؤں والی بیوی کے ہوتے ہوئے تم سے شادی کروں گی؟ اس وقت تو میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا تھا، لیکن آج اسے ان الفاظ میں چھپا زہر محسوس ہو رہا تھا۔ رات گئے جب وہ اپارٹمنٹ واپس پہنچا تو ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ویران تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ لاؤنج میں کھانے کی میز پر ایک پلیٹ رکھی تھی جو ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ نورے جو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سے جاگ گئی تھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے عمیر کو اس حالت میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس نے آج تک عمیر کو یوں ٹوٹا ہوا اور یوں بے بس نہیں دیکھا تھا۔ عمیر نے اس سے دیکھا اور کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے میز کی طرف بڑھا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ نورے چپ چاپ اس کے پاس آئی۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس خاموشی سے اس کے سامنے رکھی پلیٹ سے ڈھکن ہٹایا۔ گرم کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ عمیر نے ایک نظر کھانے کو دیکھا، پھر نورے کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت نہیں تھی، بس ایک گہری بے انتہا تھکن تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور منہ میں رکھ لیا۔ آنسوں کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر کھانے کی پلیٹ میں گر پڑا۔ نورے وہیں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس رات ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں، لیکن خاموشی نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو شاید الفاظ کبھی نہ کہہ پاتے۔ ایک ٹوٹے ہوئے مرد اور ایک خاموش عورت کے درمیان ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جس کی بنیاد ہمدردی پر تھی۔ اس رات اپارٹمنٹ کی خاموشی بہت شور کر رہی تھی۔ یہ دو انسانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں اور بکھرے ہوئے انا کے ٹکڑوں کا شور تھا۔ عمیر مشین کی طرح کھانا کھا رہا تھا اور نورے کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر عمیر چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے مڑ کر نورے کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آواز میں پہلی بار نفرت کی جگہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ شکریہ، یہ ایک لفظ تھا، لیکن نورے کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب عمیر نے اس کے کسی کام پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نورے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے اس کے کمرے میں جاتے دیکھتی رہی۔ اگلے کئی دن اسی طرح سے گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ عمیر کی ساری اکڑ، سارا غرور جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ اب صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو کر باہر نہیں جاتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں خاموش پڑا رہتا یا پھر اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ اس کا ہنسنا، بولنا، دوستوں سے فون پر باتیں کرنا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لاش بن کر رہ گیا تھا۔ نورے نے اسی دوران ایک بار بھی اسے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ زخم گہرے ہیں اور انہیں بھرنے میں وقت لگے گا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ وقت پر اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھو کر استری کر کے اس کی الماری میں رکھتی اور گھر کو پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرا رکھنے لگی۔ وہ عمیر کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی تاکہ اسے کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔
لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ عمیر یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نورے کس طرح خاموشی سے اس کی زندگی کے بکھرے ہوئے تاروں اور سب کو سمیٹ رہی ہے۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے اتنی اذیت دی، جس کی اس نے ہر لمحے تذلیل کی، وہ آج اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ کیوں کھڑی؟ وہ چاہتا تو اس پر ہنس سکتی تھی، اسے تانے دے سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ دیکھا بڑی محبت قدم بھرتے تھے، کیا انجام ہوا؟ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے رویے میں نہ کوئی طنز تھا، نہ کوئی جیت کا احساس، بس ایک خاموش ہمدردی تھی، ایک بے غرض خدمت تھی۔ ایک دن عمیر اپنے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اسے یونیورسٹی کا کوئی اہم اسائنمنٹ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بیٹھ گیا، تبھی نورے دروازے پر آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ عمیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کل جب آپ کا کمرہ صاف کیا تھا یہ کتابوں کے نیچے رکھی تھی۔ عمیر نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ اس کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے نورے کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ عمیر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تھینکس، اس نے آہستہ سے کہا اور نظریں چرا لی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جذباتی اور ذہنی اذیت آہستہ آہستہ عمیر کی جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت ایک گہرے صدمے کی کیفیت میں رہتا تھا۔ نورے نے محسوس کیا وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی ہے اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے نمایاں ہو گئے۔ ایک شام جب نورے نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ نورے کو تشویش ہوئی، وہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا، بری طرح کانپ رہا تھا۔ نورے نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے تیز بخار تھا۔ عمیر آنکھیں کھولے۔ آپ کو تو بہت تیز بخار؟ نورے نے پریشانی سے اسے جھنجھوڑا۔ عمیر نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ نورے کو اس کی حالت دیکھ کر شدید خوف محسوس ہوا۔ اس اجنبی ملک میں، اس تنہائی میں اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے جلدی سے کچن میں جا کر پانی اور پٹیاں لائی، اس کے ماتھے پر رکھنی شروع کر دی۔ عمیر بے ہوشی اور ہوش کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار ایک ہی نام پکار رہا تھا، کیرولین، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نام سن کر نورے کے دل میں ایک خنجر سا اتر گیا، لیکن اس نے اپنے آنسو کو پیتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ عمیر کی تیمارداری پر مرکوز کر دی۔ آج رات بہت لمبی اور کٹھن ہونے والی تھی۔ ساری رات نورے ایک لمحے کے لیے بھی عمیر کے پاس سے نہیں ہٹی۔ وہ مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ بخار کی شدت سے عمیر کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا اور وہ بے ہوشی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ کبھی وہ کیرولین کو پکارتا، کبھی اپنے باپ کو، اور کبھی غصے میں چیخنے لگتا۔ نورے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ اس کی اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور جسم تھکن سے چور تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ صبح کے قریب کہیں جا کر عمیر کا بخار کچھ کم ہوا اور وہ پرسکون نیند سو گیا۔ نورے نے شکر کا سانس لیا اور وہیں اس کے بستر کے پاس کرسی پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب عمیر کی آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ بخار اتر چکا تھا لیکن جسم میں شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو نورے کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر شدید تھکن کے آثار تھے۔ سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کے ساتھ یخنی کا ایک پیالہ رکھا تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پاس ہی پانی کی پٹیوں والا برتن بھی موجود تھا۔ عمیر کو سب کچھ یاد آنے لگا، گزشتہ رات کا بخار، اس کی بے چینی، نورے کا اس کے پاس موجود ہونا۔ اس نے دیکھا کہ نورے نے اپنی شال کا ایک کونا اس کے ہاتھ پر ڈالا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ اگر اسے ہوش آئے تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ یہ منظر دیکھ کر عمیر کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی بے حسی پر، اپنی نفرت پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کون سے ہیرے کی تلاش میں تھا جبکہ خدا نے اس کے نصیب میں کوہ نور تو لکھ دیا تھا اور وہ اندھا اسے ٹھکرا رہا تھا۔ اس نے بہت دھیرے سے نورے کا نام پکارا، نورے۔ اس کی ہلکی سی آواز پر نورے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے عمیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے آپ کا بخار اتر گیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں گہری تشویش اور اپنائیت تھی۔ عمیر اس کی فکر مندی پر کچھ کہہ نہ سکا، بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی آواز بھرا گئی۔ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں نورے، جس کے لیے میں تم سے نفرت کرتا رہا، بابا سے بغاوت کرنے کا سوچتا رہا، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
نور خاموشی سے سنتی رہی۔ آج جب میں اس سے ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی۔ وہ پارسا نہیں تھی، وہ ایک ہی وقت میں کئی لڑکوں سے تعلقات میں تھی۔ میں نے تمہارے جیسے ہیرے کی قدر نہ کی۔ تم بے شک میری نظر میں جاہل تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن کم از کم تمہاری عزت تو محفوظ تھی، تمہارا کردار تو صاف تھا، تم مخلص تھی۔ عمیر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور آج وہ اپنے سارے دکھ، ساری اذیت اس لڑکی کے سامنے بیان کر رہا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا عذاب سمجھتا تھا۔ نورے نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے۔ بس اب اور مت رو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ شاید اس نے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس کی آواز میں ایسی ٹھنڈک اور سکون تھا کہ عمیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ اتنی تذلیل کے بعد بھی عمیر نے بے یقین سے پوچھا۔ نفرت تو گناہوں کو جنم دیتی ہے عمیر، اور میں گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرا فرض تھا آپ کا خیال رکھنا۔ عمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں نورے، تم نے صرف فرض نہیں نبھایا، تم نے تو محبت نبھائی، ایک ایسی محبت جو میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ میں نے ہی تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، لیکن اب میں جان گیا ہوں محبت سچی ہو تو اللہ بھی آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، جیسے تمہاری محبت سچی تھی۔ تمہاری اسی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ یہ کہتے ہوئے عمیر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شرم و حیا اس کی پلکیں جھک گئی۔ عمیر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے نورے، جانتا ہوں تمہارا دل بہت صاف ہے، تم خالص محبت کرتی ہو مجھ سے۔ کیا تم اس نادان کو معاف کر سکتی ہو جس نے تمہیں کبھی پہچانا ہی نہیں؟ نورے نے آہستگی سے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی خاموش رضامندی پا کر عمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج ان کے درمیان کی ہر دیوار، ہر فاصلہ مٹ گیا تھا۔ یہ ان کے رشتے کی ایک نئی صبح تھی، ایک ایسی صبح جس کا سورج نفرت کے اندھیروں کو چیر کر محبت کی روشنی کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ آج پہلی بار وہ صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بلکہ روح کے بندھن میں بھی بندھ گئے تھے۔